برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام علی رسولہ الاعلی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کے، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، حسب معمول کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت مبارک عامۃ الفیل میں واقع فیل کے رونما ہونے کے 55 دن کے بعد مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر ہوئی، اور وہ صبح صادق کا وقت تھا، اور اسی ضمن میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جب میرے آقا نبی پاک علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے اور مدینہ پاک کے انصار صحابہ کو جب اس بات کا علم ہو چلا کہ نبی کی آمد ہونے والی ہے، ان کے درمیان نبی تشریف لانے والے ہیں، تو ان انصار صحابہ اکرام نے ایسی تیاری کی جیسے عید پر تیاری کی جاتی ہے۔ ایسا ماحول ہو گیا کہ وہ عید کا دن لگ رہا ہے، ہر طرف بہاریں ہیں، رونقیں ہیں، خوشیاں ہیں۔ صحابہ نہ صرف اپنے اہل و عیال کو اچھا لباس پہنا دیے بلکہ خود بھی اچھا لباس پہن لیے، اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر لیے، اپنے گھروں کو سجا لیے۔ نہ صرف گھروں کو سجایا بلکہ انصار صحابہ نے مدینہ پاک کی گلیوں کو اور شہر مدینہ کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ سبحان اللہ، دلہن کی طرح اس کو سجا دیا، بارونق کر دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہیں سے ثبوت مل گیا، یہیں سے دلیل مل گئی کہ نبی کی آمد پر خوشیاں منانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ نبی کی آمد پر گھروں کو سجانا، نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، نبی کی آمد پر اپنے محلوں اور گلیوں اور بستیوں کو سجا لینا، یہ کوئی غلط نہیں بلکہ یہ انصار صحابہ کا کام ہے، یہ انصار صحابہ کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے استقبال میں
قبیلہ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، یہ قبیلہ بنو نجار یہ میرے آقا کا ننیحالی قبیلہ ہے. ننیحال کے قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی کی آمد پر ترانہ پڑھ رہی ہیں، اور جانتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ ہم پر ودا کی گھاٹی سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا. بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو. طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا. کہاں سے؟ من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹی سے. تو اب وجب الشکر علینا، اس 14ویں رات کے چاند کے ہم پر طلوع ہونے پر ہم سب پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. ہم سب پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور اس وقت تک واجب ہے جب تک لوگ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک دعا مانگنے والے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان گرامی، ایک خوشی کا ماحول ہے کہ نبی کی آمد پر یہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، اور پھر صحابہ اکرام نے نبی کو آبادی میں جلوس کے ساتھ لے کر کے آئے. جلوس کا ثبوت بھی لے لو. نبی کو جلوس کے ساتھ مسجد قباء سے لے کر کے آبادی تک، سمجھنے کے لیے سمجھو، وہاں تک جہاں آج مسجد نبوی شریف بنا ہوا ہے، مسجد نبوی شریف بنی ہوئی ہے. عزیزان گرامی، وہاں تک جلوس نکالا صحابہ نے، اور جلوس کیسا نکالا یہ سمجھنے والی بات ہے. خوشی تو ہے نبی کے آنے کی، خوشی تو ہے نبی کے ان کے یہاں پہنچنے کی، خوشی تو ہے نبی کے قریب ہونے کی، خوشی تو ہے، لیکن خوشی کے نام پر وہ لوگ شریعت کی حدوں کو پھلانگ نہیں رہے ہیں. اے نوجوانوں، ہوش کی آنکھیں کھولو. خوشی کے نام پر جو آج تمہارا یہ تھرکنا، مٹکنا، کمر مٹکانا، تھالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، شعبدے بازیاں کرنا، کرتب بازیاں کرنا، یہ خوشی نہیں، اور نہ یہ خوشی کے نام پر جائز ہے، بلکہ یہ تمہاری طبیعت کا مزہ ہے. تم کو اچھا لگتا ہے اسی لیے تم کر رہے ہو. تو پتا چلا کہ تم میلاد نہیں منا رہے ہو، بلکہ تم اپنا انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو. اگر واقعی تم نبی کے عاشق ہو، اگر واقعی تمہیں نبی سے الفت و محبت ہے اور تم نبی کا میلاد منانا چاہتے ہو، تو پیارے یہ جو طبیعت کا مزہ ہے اس کو چھوڑ دو. یہ جو کمر مٹکانا ہے اس کو بند کر دو. یہ تھالیاں پیٹنا بند کر دو. یہ ڈی جے لگا کر ناچنا بند کر دو. یہ اسموک مشین، یہ پیپر کے پٹاخے، یہ سارے بدکار کام بند کر دو. یہ جو تم سیٹیاں بجا رہے ہو، یہ جو پنگیاں بجا رہے ہو، یہ جو ڈھول تاشے پیٹ رہے ہو، ان سب کو بند کر دو. اور پھر یہ یاد رکھو کہ حقیقت
حقیقت میں نبی کا میلاد وہی منا رہا ہوتا ہے جو نبی کے میلاد کی خوشی میں نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، نبی کی میلاد کی خوشی میں نبی کی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، نبی کی آمد پر مرحبا مرحبا کا ترانہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہی حقیقت میں میلاد منا رہا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، با ادب با نصیب، یہ ایک جملہ یاد رہ گیا تو کامیاب ہو گئے۔ با ادب با نصیب، جو ادب بجا لائے گا اس کے قسمت کا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں پر پہنچے گا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے کو انٹرٹینمنٹ کا سامان لگ رہا ہے؟ جیسا چاہے ویسا کر لو، جو چاہے وہ کر لو، جشن کے نام پر، عید کے نام پر۔ غلط۔ نہ ناچو، نہ ناچنے کو پروموٹ کرو، بلکہ ایک اہم پیغام لے جاؤ۔ ان ذکر والی نعتوں کو مت چلاؤ جس کو سن کر لوگوں کے ناچنے کا موڈ بنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ گانا نہیں چل رہا ہے، ڈی جے پہ میوزک نہیں چل رہی ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے جس سے ناچنا تھرکنا ہوتا ہے، بلکہ نعت ہی ہے، مگر وہ نعت ایسے ذکر والی ہے کہ اس کو میوزک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہی ایسا رکھا گیا ہے کہ وہ میوزک کی آواز پیدا کر رہا ہے اور لوگوں کو تھرکنے کا موقع دے رہا ہے، لوگوں کو ناچنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو پیارے، وہ نعت ہی مت لگاؤ، وہ نعت ہی مت لگاؤ۔ کیا نعتوں کی کمی ہے؟ بولو، کیا نعتوں کی کمی ہے؟ لگاؤ نا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ نعت لگاؤ، پھر اعلان کرو اب ناچ کے بتا۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ لگاؤ نا یہ نعت۔ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط۔ اب ناچ کے بتا۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم ہر وہ چور دروازہ بند کریں جو میلاد کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ خود بھی ادب والے بنیں اور دوسروں کو بھی ادب کا سلیقہ دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، دکھاوا نہیں کرنا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا ہے، اور ہم کو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی ہے جو اللہ رسول کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مستی نہیں، مذاق نہیں، مٹر گشتی نہیں، ادب 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 ادب، ایسا ادب کہ ادب والوں نے کہا ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر،
نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ای جان. یہ اس رسول مکرم کا میلاد ہے, یہ اس رسول محتشم کا میلاد ہے کہ اس رسول مکرم و محتشم کی بارگاہ میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جیسے جلیل القدر اولیاء اللہ جب بارگاہ میں ہوتے تو سانسوں کو بھی بند کر لیتے تھے. یہ اس رسول پاک کا میلاد ہے. تو یہاں منمانی نہیں چلے گی, یہاں طبیعت نہیں چلے گی, یہاں شریعت چلے گی. الحمدللہ. تو شریعت والے بنو, شریعت کے پابند بنو. اور وہ جو پنگیاں چل رہی ہیں 2 سال سے لگاتار, ہر بچے کے ہاتھ میں پنگی, شور شرابہ آوازیں پیدا کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, حقیقت میں تم دوسروں کی تائید کر رہے ہو, غلط چیزوں کی تائید کر رہے ہو, اور غلط جس کو پسند آ جائے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا. اے مسلمانوں, جتنی آواز تم ان پنگیوں کی نکال رہے ہو, میں چاہتا ہوں کہ اس سے دگنی آواز تم نعرے رسالت کی لگاؤ. نعرے رسالت کی آواز بلند کرو. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ رحمت والوں کے لیے رحمت ہے. یہ نعرہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور باطلوں کے لیے سینہ توڑ دینے والی چیز ہے, ان کا دل جلا دینے والی چیز ہے, ان کو مایوس اور انہیں غمزدہ کر دینے والی چیز ہے. اور یہی میرے امام فرما رہے ہیں, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. کیا جل جائے؟ غیظ میں جل جائے. کس کے دل؟ بے دینوں کے دل. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. بہرحال تم اپنی محفلوں میں, اپنے جلوس میں, اپنی ریلی میں نبی کا نعرہ لگاؤ, نعرے رسالت بلند کرو, نعت پڑھو, قصیدہ بردہ پڑھو, قصیدہ نور پڑھو, طلع البدر علینا پڑھو, واحسن منک لم تر قط عینی پڑھو. جو چیز پڑھنے کی ہے, جو چیز کرنے کی ہے وہ کرو. یہ کیا ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, کمر مٹکا رہے ہیں؟ کون ہے تم؟ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تم کون سے خاندان سے ہو؟ نہ خود بدنام ہو, نہ اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان کو, نہ اپنے والدین کی تربیت کو بدنام کرو, اور نہ مسلمانوں کو بدنام کرو. وہ کام کرو کہ لوگ دیکھ کر خوش ہو جائیں, لوگ دیکھ کر خوش ہو جائیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی مسلمان باادب قوم ہے, مسلمان نبی کے عاشق قوم ہے, مسلمان اپنے نبی سے وفادار ہے, اور وہ لوگ وہی کرتے ہیں جو اللہ رسول نے کرنے کو کہا ہے, اور وہ بالکل نہیں کرتے جس سے ان کے رب نے اور ان کے رسول نے منع کر دیا ہے. یہ تاثرات پیدا کرو یار. یہ کیا گانے بجانے, پنگیاں, ناچنا, کودنا, پاکٹوں سے پانی اچھالنا, کرتبہ دکھانا, طاقت کا مظاہرہ کرنا بند کر دو, یہ بند کر دو یہ. اور جلوس کیسا نکالنا چاہیے اور جلوس باادب کیسا ہوتا ہے, اگر دیکھنا ہے تو مرکز اہل سنت پر آؤ.
مرکز اہل سنت پر آؤ. انشاءاللہ 9 تاریخ کو صبح فجر کے بعد مرکز اہل سنت کے صدر دروازے سے ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا. ایک ولی کے آستانے سے نکل کر ایک ولی کے آستانے تک جائے گا. حضور شہباز دکن کے آستانے سے روانہ ہوگا اور قطب دکن، قطب الوقت، پہاڑی شریف حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر اختتام پذیر ہوگا. اس جلوس میں الحمدللہ وہی کام کیے جاتے ہیں جن کاموں کو کرنے سے نیکی اور ثواب ملتا ہے. یہاں نہ ناچنے کودنے کا سامان ہے، نہ اس کی اجازت ہے. یہاں جلوس شریعت کے مطابق نکالا جاتا ہے. تو ہماری یہی درخواست ہے، یہی اپیل ہے ہر جلوس نکالنے والوں سے اور ہر جلوس میں شرکت کرنے والوں سے کہ تم میلاد مناؤ ادب کے ساتھ. انشاءاللہ ادب والے رہو گے، نواز دیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.